سال پہلے فرمایا تھا، ایک بے نمازی کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے، لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں تو قبر کی مٹی کہتی ہے اے انسان، کل تک جتنے لوگ میرے اوپر چلا کرتے تھے میں ان میں سب سے زیادہ تجھ سے نفرت کیا کرتی تھی، آج جب لوگوں نے تجھے میرے حوالے کر دیا ہے تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا قبر کی مٹی اس بے نمازی کو دبانا شروع کرتی ہے، آقا فرماتے ہیں ایسا دباتی ہے، ایسا دباتی ہے، ایسا دباتی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا اشارہ کر کے میرے نبی نے فرمایا قبر کی دیواریں ایسا دباتی ہے بے نمازی کو کہ دونوں طرف کی پسلیاں کڑکڑا کر ٹوٹتی ہیں اور ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آج گرمی دو چار ٹیمپریچر بڑھ جائے تو برداشت نہیں ہوتا ہے، آج سردی بڑھ جائے تو برداشت نہیں ہوتا ہے، آج بارش زیادہ ہو تو برداشت نہیں ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی چیٹی کان میں چلی جائے تو تڑپ اٹھتے ہو، اپنی ہی پلکوں کا بال آنکھ میں چلا جائے تو تڑپ اٹھتے ہو، اگر کسی حصے کا بال ٹوٹ جائے تو تڑپ اٹھتے ہو، اگر ناخن زیادہ کٹ جائے تو تڑپ اٹھتے ہو۔ یہ معمولی تکلیفیں جو برداشت نہیں کر پاتا ہے، مرنے کے بعد جب بے نمازی ہونے کی وجہ سے اس کی پسلیاں کڑکڑا کر ٹوٹیں گی، ایک دوسرے کے اندر پیوست ہوں گی، تو بتا اس تکلیف کو کیسے برداشت کرے گا، اس درد کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے طے کر لے اللہ کا سجدہ کرنے کے لیے اب مجھے رمضان شریف کا انتظار نہیں کرنا، اللہ کا سجدہ کرنے کے لیے اب مجھے جمعہ کی 2 رکعت کا انتظار نہیں کرنا، اللہ کا سجدہ کرنے کے لیے اب مجھے شب معراج و شب برات کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ اب جب بھی نماز کا وقت ہوگا میں اللہ کا سجدہ کروں گا، میں نمازوں کی پابندی کروں گا، میں ایک ایک سجدے کی حفاظت کر کے اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا۔ ہر باپ اپنی اولاد سے کہے کہ نماز پڑھ، ہر شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ نماز پڑھ، ہر بھائی اپنی بہن سے کہے کہ نماز پڑھ، ہر دوست اپنے دوست سے کہے کہ نماز پڑھ، ہر پڑوسی کو دعوت دے کے چل نماز پڑھ۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، لوگوں کو نماز کی طرف بلانا یہ صرف مسجد کے امام کی ذمہ داری نہیں ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو نماز کی طرف بلائے، بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے چھوٹے بھائی بہنوں کو نماز کی طرف بلائے۔ جب چائے پوچھتے ہو ایک دوسرے کو نماز کے لیے کیوں نہیں پوچھتے ہو، جب کھانے کے بارے میں پوچھتے ہو ایک دوسرے سے، جب طبیعت پوچھتے ہو ایک دوسرے کی تو نماز کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ اور اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یہ طے کر لو آج کے بعد ہم خود بھی نمازی بنیں گے، اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز کی پابندی کرائیں گے، اور اگر ہم نے یہ طے کر لیا تو جانتے میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں جو خود نماز کا پابند ہوتا ہے اور بیوی بچوں کو نماز کی تاکید کرتا ہے، اللہ اس کو اس جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری آج کی محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تقریر کے ساتھ محفل مکمل ہوئی، لیکن ہمیں یہاں سے اٹھنے کے بعد نماز عشاء کا اہتمام کرنا ہے کہ انشاءاللہ مغرب پڑھ کر آئے تھے، عشاء پڑھ کر جائیں گے اور گھر جانے کے بعد پھر فجر کے لیے واپس آئیں گے۔ محبت سے کہیں کچھ ہی پڑھیں گے، لگتا ہے سارے نہیں پڑھیں گے، محبت سے کہہ دو۔ اچھا جو پڑھنے والے بہت اچھے لوگ ہیں، آپ جو پڑھنے والے وہی کہہ رہے ہیں، اور جنہوں نے طے کر رکھا ہے کہ اپنے کو تو پڑھنا ہی نہیں وہ بالکل خاموش ہے بیچارے۔ چلو اچھا کوئی بات نہیں، آپ مت پڑھنا، لوگ آپ کی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ مت پڑھنا، جب مر جاؤ گے تو لوگ آپ کی جب آ کر لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں گے، آپ 2 ہی پڑھتے رہو جمعہ کی، اگر لگتا ہے اسی میں کامیابی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، طے کر لو کہ ہمیں ایک ایک وقت کی نماز ادا کرنا ہے۔ محبت سے کہیں، بلند آواز سے کہیں، اللہ کے فرشتے موجود ہیں ان کو گواہ بنانے کے لیے کہیں، اور ابھی عشاء پڑھ کر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک جو اعلان اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام۔
سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے کہ آج پہلی بار آپ کے علاقے میں آنے کا موقع ملا، اللہ بلانے والوں کو اور میرے آنے کو قبول فرمائے۔ آپ نے آج میری تقریر پہلی بار اپنے گاؤں میں سنی، اگر مزید میری تقریر آپ سننا چاہتے ہیں تو سنی دعوت اسلامی کا یوٹیوب پر ایک آفیشیل چینل ہے جس کا نام ہے SDI چینل، سنی دعوت اسلامی کا شارٹ فارم SDI چینل۔ آپ اس چینل پر وزٹ کریں، وہاں پر فقیر کے بہت سے بیانات موجود ہیں۔ ہمارے امیر عطائے حضور مفتی اعظم حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ کے سینکڑوں بیانات موجود ہیں۔ مفکر اسلام علامہ قمرالزمان خان اعظمی صاحب کے بہت سے بیانات موجود ہیں۔ اولاد غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ کے بہت سارے بیانات موجود ہیں۔ بلبل باغ مدینہ قاری الحاج محمد رضوان خان صاحب کی پڑھی نعتیں بھی موجود ہیں، بیانات بھی موجود ہیں، ان کے درس بھی موجود ہیں۔ تو آپ ہمارے چینل پر وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمارے سارے پروگرامز کی نوٹیفیکیشن کے لیے ایک گھنٹی کا نشان بنا ہوگا، بیل آئیکن، اس پر کلک کرنا اپنا بھولیں۔ ساتھ ہی کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں، اور دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں کہ انشاءاللہ۔ دیکھیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جتنے دیکھیں گے اتنا پیسہ ہم کو ملے گا ایڈورٹائزنگ سے۔ ہمارے چینل پر کوئی ایڈ ویڈ نہیں آتا، نہ پیسہ بنانے کی کوئی سکیم ہے، نہ یوٹیوب سے کوئی ٹرافی لینے کا پلان، کچھ بھی نہیں۔ ہم چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یوٹیوب پر لاکھوں ایسے چینل ہیں جو آپ کو جہنم میں گرانا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہ دینی چینل آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پر جائیں نعت شریف سننے تو بھی یوٹیوب آپ کو کئی گندی گندی لنک خود ہی فارورڈ کرتا ہے، اور ہمارے بہت سارے نوجوان گئے تھے نعت شریف سننے اور پتہ چلتا ہے کہ پوری رات گندگی دیکھتا رہا۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اچھا یوٹیوب جو ہمارے چینل کو پروموٹ بھی نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ہمارے چینل کے پروموشن سے یوٹیوب کو کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے۔ جس کے چینل پر ایڈ آتا ہے یوٹیوب اس کو پروموٹ کرتا ہے، ہمارا نہیں کرتا۔ کم سے کم آپ ہمارے چینل کو پروموٹ کریں کہ انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ نے کمنٹ باکس میں جا کر ایک بار سبحان اللہ لکھا، اچھا ایک بار سبحان اللہ لکھنے میں بہت انرجی خرچ ہوگی، اس کا زیادہ ڈیٹا چلا جائے گا آپ کا، نہیں نا، لیکن فائدہ کیا ہوگا بتاؤ؟ یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ایک بار آپ نے سبحان اللہ لکھا، 6 مہینے کے بعد کسی نے کمنٹ باکس میں جا کر وہ سبحان اللہ پڑھا، آپ نے 6 مہینے پہلے لکھا تھا، آج کوئی پڑھے گا، اللہ اس کو بھی ثواب دے گا، آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ 20 سال کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کے انتقال کے بعد آپ کی لکھی سبحان اللہ کوئی پڑھے گا، اللہ آپ کی قبر میں جنت کی ہوائیں نازل فرمائے گا۔ تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، نیک عمل ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ جن کو نہیں معلوم کیسے کرنا ہے وہ کسی نوجوان سے پوچھ لیں یا ہمارے تحریک کے ساتھیوں سے پوچھ لیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اسی کے ساتھ جب جانے لگیں تو پیچھے ہمارا مکتب بھی بامبے سے آیا ہوا ہے، مکتب طیبہ۔ مکتب طیبہ سے آپ کو ماہ رمضان کیسے گزاریں یہ کتاب امیر سنی دعوت اسلامی کی لکھی بھی لینا ہے۔ اس میں ماہ رمضان کے فضائل بھی ہیں، روزوں کے مسائل بھی ہیں، روزوں کے مکروہات، قضا کا بیان، کفارے کا بیان، تراویح کے فضائل و مسائل، اسی طرح زکوٰۃ کے فضائل و مسائل، فطرے کے فضائل و مسائل، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لینا کیسا، روزے کی حالت میں سٹی سکین کرانا کیسا، روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کرانا کیسا، روزے کی حالت میں سر درد ہو تو بام لگانا کیسا، ایسے بہت سارے ترقی یافتہ دور کے سوالات، ان کے جوابات اس میں موجود ہیں۔ آپ سحری کر کے فجر پڑھ کر سو گئے، 8 بجے صبح آنکھ کھلی، آپ کو الٹی ہو گئی، روزہ رہا کہ نہیں رہا، ایسے بہت سارے سوالات رمضان شریف میں پورے مہینے یہ کتاب آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ۔ آپ کو کسی اور کے پاس جانا نہیں پڑے گا، آپ خود اس میں سے مسائل کو تلاش کر سکیں گے بآسانی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ اپنے لیے بھی لیں، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کوئی 10 لے لے، کوئی 20 لے لے، لوگوں میں تقسیم کر دیں، اللہ توفیق دے۔ ابھی نئی نئی مسجد بنی ہے، آپ اردو اور ہندی اور گجراتی میں لے جا کر 3 کتابیں مسجد میں رکھ دیں، رمضان شریف میں کوئی پڑھے گا اس کو، اللہ اس کو بھی ثواب دے گا، آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ لیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس وقت انڈیا میں ایک فلم بہت چل رہی ہے،
اور اس فلم کے ذریعے لوگوں کے دل میں مسلمانوں کے لیے زہر بھرا جا رہا ہے۔ آپ جانتے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ اس فلم نے اگرچہ بنی ہوگی کوڑیوں میں، لیکن اب تک 250 کروڑ کا بزنس کر لیا۔ بنی ہوگی کوڑیوں میں، 250 کروڑ کا بزنس اس نے کر لیا۔ جب لوگوں نے یہ کہا کہ کشمیریوں سے اتنی ہمدردی ہے تو جو منافع آپ نے کمایا ان کے بچوں کے ایجوکیشن پر خرچ کرو، تو جانتے ہو بنانے والے نے کیا کہا؟ جب منافع ہوگا تب دیکھیں گے۔ جب منافع 250 کروڑ کما کے بھی کہہ رہا منافع نہیں ہوا، اور ہمارا حال کیا جانتے ہو؟ ایک کتاب ہم پرنٹ کراتے ہیں 60,000 کی، 1 لاکھ کی، 1.5 لاکھ کی، اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ پوری کتاب نکل جائے تو کوئی نئی کتاب پرنٹ کرائیں، اور 1,20,000 کی پرنٹ کرائی گئی کتاب وہی بیچتے بیچتے 5 سال لگ جاتا ہے، کوئی لینے کو تیار نہیں ہوتا۔ آپ لیں، واٹس ایپ سے تھوڑا ٹائم نکالیں، دینی کتابوں کا مطالعہ کیا کریں۔ فیس بک پر ٹائم برباد کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ دین کی باتیں سیکھنا شروع کریں کہ انشاءاللہ۔ واٹس ایپ فیس بک ویسٹ آف ٹائم ہے، کوئی علم میں اضافہ نہیں ہونا، نیکی میں اضافہ نہیں ہونا۔ اگر چاہتے ہو دنیا آخرت سنور جائے تو دینی کتابوں کا مطالعہ کرو، علماء اہل سنت کی لکھی کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا کرو کہ انشاءاللہ۔ یہ دوسری کتاب تحفے نکاح۔ اب چونکہ رمضان سے پہلے آخری سیزن چل رہا ہے شادیوں کا، پھر پورا 1 مہینہ گیپ ہوگا، پھر سے شروعات ہوگی، تو شادی میں دینے کے لیے بہترین تحفہ انویلپ دیں۔ آپ جو کچھ دیتے ہیں دیں، لیکن یہ کتاب دولہا دلہن کو ضرور دینے کی کوشش کریں۔ اس میں امیر سنی دعوت اسلامی نے لکھا ہے شوہر پر بیوی کے کیا حقوق، بیوی پر شوہر کے کیا حقوق، ان دونوں پر ایک دوسرے کے ماں باپ کے کیا حقوق، اولاد نہ ہو تو اس کے لیے کیا عمل ہے، اگر صرف بیٹیاں ہو بیٹے چاہتے ہو تو اس کے لیے کیا عمل ہے، شادی کے لیے بہترین تاریخ کون سی ہے، شادی کے لیے بہترین دن کون سا ہے، ایسے بہت سارے فضائل و مسائل ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے جس کا جاننا ضروری ہے۔ یہ کتاب تحفے نکاح یہ بھی مکتب پر موجود، آپ اسے بھی جاتے جاتے حاصل کریں۔ ایک چھوٹی سی بکلیٹ جس میں ایک طرف درود رضویہ، دوسری طرف حضور کے نالین کا نقش، اور اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کی مدر ٹنگ گجراتی میں یہ چھوٹی سی کتاب ہے۔ اس میں مختلف موقعوں پر پڑھے جانے والے درود، ان کی فضیلت، مختلف موقعوں پر پڑھے جانے والی دعائیں، ان کی فضیلت موجود ہے۔ میں کہتا ہوں اس کو لیں۔ میں نے دیکھا رمضان شریف میں مسجد میں افطار کے دسترخوان پر بیٹھے ہوتے 25 آدمی، سب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے، کسی ایک کو دعا کرنی نہیں آتی۔ ایک کتاب لے لو، کم سے کم اس میں پڑھ کے لوگوں کو دعا تو پڑھا دو گے انشاءاللہ۔ اگر ابھی سے کوشش کرو گے 3-4 دعائیں یاد بھی کر لو گے انشاءاللہ۔ تو اسے لے کر اپنی جیب میں رکھو، ہر نماز کے بعد 1-2 دعا، 1-2 درود شریف پڑھنے کی کوشش کرو۔ اسی کے ساتھ خوشبو کا لگانا میرے آقا کی سنت، آپ مکتب سے اسے بھی حاصل کریں۔ اللہ نے اس لائق بنایا ہے تو 10-15 اپنی طرف سے لے کے، یہ جو علماء بیٹھے ہیں ان کو تحفے میں آپ دیتے، وہ علماء جب بھی لگائیں گے اللہ ان کو بھی ثواب دے گا، آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ لیں گے انشاءاللہ؟ اچھا، اگر انشاءاللہ کہہ دیں گے تو ایسا نہیں کہ یار بول دیا تو اب لینا ہی پڑے گا، اب تو گلے پڑ کے لینا پڑے گا، ایسا نہیں میرے بھائی، نیت تو کر لو کہ انشاءاللہ۔ ایک خاص تحفہ تحفے نوری، حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان کی لکھی ہوئی تعویذ۔ اس نقش کی بڑی فضیلت ہے، اردو اور ہندی میں اس کی فضیلت اسی کے اندر موجود ہے۔ روزی میں برکت کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، کورٹ کچہری مقدمے میں کوئی معاملہ اٹکا ہو تو اس میں آسانی کے لیے، شادی بیاہ میں غیبی مدد کے لیے، چھوٹے بچے جو رات کو برے خواب دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، روتے ہیں، بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، ان کے لیے یہ نقش بہت فائدہ مند ہے۔ اور اس نقش کو یہاں لا کر اس کا اعلان کرنے کی وجہ کیا جانتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے، آج ہر عورت کو دعا تعویذ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ دعا تعویذ کے چکر میں مکاروں کے پاس چلی جاتی ہے۔ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ان کے پاس گئی کہ باپو تعویذ دے دیں گے، بابا تعویذ دیں گے اور میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جس کو 5 کلمہ یاد نہیں، جس کو نماز کی شرطیں معلوم نہیں، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کی تعویذ میں اللہ نے اثر نہیں لکھا، وہ تو دکانداری کر رہا ہے، تیرا مال لوٹنے بیٹھا ہے۔ ارے ان کے ہاتھ کی لکھی تعویذ لو کہ جن کی ولایت کا پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے۔
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے شہزادے حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ اللہ، تو جاتے جاتے آپ اسی بھی لیں، اسے بھی لیں، میرا اپنا آزمایا نسخہ ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ 10-15 منٹ میں نے زیادہ لے لیا، کسی کو کوئی ناراضگی تو نہیں مجھ سے؟ عشاء کی نماز تھوڑی سی تاخیر سے ہوگی، کوئی شکایت تو نہیں نا؟ یہ تو نہیں کہ 8:45 بجے پڑھتے تو میں پڑھتا اب میں نہیں پڑھوں، ایسا تو نہیں نا میرے بھائی؟ ابھی بھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شفیع تم پہ بے حد سلام ہے، جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام ہے، شفیع تم پہ بے حد سلام ہے، جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام۔ فکر امت میں لب پر دعائیں رہی، فکر امت میں لب پر دعائیں رہی، آنکھ رہتی تھی نم تم پہ بے حد سلام ہے، شفیع تم پہ بے حد سلام ہے، جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام۔ غوث و خواجہ رضا کے طفیل کریم، غوث و خواجہ رضا کے طفیل کریم، رکھ لو میرا برم تم پہ بے حد سلام ہے، شفیع تم پہ بے حد سلام ہے، جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام۔ چاہتا ہے رضا شاکر غمزدہ، چاہتا ہے رضا شاکر غمزدہ، کہہ دو راضی ہیں ہم تم پہ بے حد سلام ہے، شفیع تم پہ بے حد سلام ہے، جمیل و شیم پہ بے حد سلام۔ الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین، ہماری اس محفل پاک کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے کریم، شروع سے لے کر آخر تک ہم نے جو یہاں تیرا ذکر پاک کیا، قرآن مقدس کی آیتوں صورتوں کی تلاوت کی، ہدیہ درود و سلام پیش کیا، تیرے برگزیدہ بندوں کا تذکرہ کیا، تیرے دین کی باتوں کو سیکھا سنا، مولا اس میں قصداً سہواً ہم سے کوئی غلطی خامی رہ گئی تو اپنے فضل و کرم سے تو اسے معاف فرما دے۔ مولا معاف فرما کر ہماری اس محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، تو ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک نصیب فرما، ہمیں ماہ رمضان کا صحیح طور پر استقبال کرنے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ رمضان میں مولا ہر دن روزہ رکھنے، ہر رات 20 رکعت تراویح بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نمازوں کے معاملے میں، روزوں کے معاملے میں ہمیں کاہلی اور سستی سے بچا، بہانے بازی سے بچا، ٹال مٹول سے بچا۔ اے اللہ، تو ہم سب پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرما۔ موت آنے سے پہلے میرے کریم ہم غریبوں کو ایک مرتبہ مکے کی سحری نصیب فرما، مدینے کا افطار نصیب فرما، حالت روزہ میں خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرما، صفا مروہ کی سعی نصیب فرما، حجر اسود کا بوسہ نصیب فرما۔ اے اللہ، موت آنے سے پہلے ہمیں ایک مرتبہ ماہ رمضان میں عمرہ کی سعادت نصیب فرما، گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم حاضرین میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبت کو دور فرما دے۔ حاضرین محفل میں جو بیمار ہیں، ہمارے گھروں میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، یا ہم میں سے جن کے والدین بیمار ہیں،
سب کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما میرے کریم، ہر چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمیں حادثاتی موت سے بچا، ہمیں اچانک آنے والی موت سے بچا، ہمیں موت آنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں موت آنے سے پہلے مولا موت کی تیاریوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دامن پر لگے گناہوں کے داغ دھبوں کو دور فرما دے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا کر، ہماری آنکھوں میں شرم پیدا فرما، ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا فرما، ہمارے اخلاق کو پاکیزہ فرما، ہمارے کردار کو صاف ستھرا فرما، ہر مسلمان بچی کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں بہنوں اور بچیوں کو اے اللہ بے حیائی سے بچا، بے پردگی سے بچا، بے غیرتی سے بچا، دنیا کے گندے گندے فیشن سے بچا، ناچنے گانے والیوں کے طریقے سے بچا، گندے گندے ٹی وی سیریل اور ڈراموں اور فلموں تماشوں سے بچا۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہماری ماؤں بہنوں اور بچیوں کو خاتون جنت کی کنیزوں میں شامل فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، غیر محرم دوستوں کی دوستی سے بچا، انٹرنیٹ کی برائیوں سے بچا، ہر برائی والی محفل سے بچا۔ اے اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ میرے کریم، اس سال مسلمانوں کے وہ بچے جو 10ویں 12ویں کے امتحان دے رہے ہیں، ان سب کو کامیابی سے ہمکنار فرما، مسلمانوں کو دنیا میں بڑے بڑے عہدے عطا فرما، آخرت میں بڑے بڑے درجے عطا فرما۔ اے اللہ اس محفل کو سجانے میں پرمیشن سے لے کر ڈونیشن تک تیرے جن جن بندوں نے محنتیں کی ان سب کی خدمات کو قبول فرما، جنہوں نے اپنی محنت کی کمائی کا 1 روپیہ بھی اس محفل میں کسی بھی صورت میں خرچ کیا ہو، اس کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو اہل بیت کا صدقہ عطا فرما۔ جنہوں نے روشنی کا انتظام کیا، اے اللہ تو ان کی قبروں میں روشنی کا انتظام فرما۔ جنہوں نے تیرے بندے بندیوں کے لئے کرسیاں یہ بوریاں بچھائیں، اے اللہ تو ان کی قبروں میں جنت کے بچھونے عطا فرما۔ جنہوں نے تیرے ذکر کے لئے یہ منبر لگایا تو انہیں قیامت میں نور کے منبر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے علماء، ائمہ، حفاظ اکرام، مفتی اکرام، مشائخ اکرام جو یہاں موجود ہیں، میرے کریم ان سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں، اخلاص میں، عزت میں خوب برکتی عطا فرما۔ ہم عوام اہل سنت کو اپنے علماء کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا، ہمارے ملک کو آتنکوادیوں کے آتنک سے بچا، دنگے اور فساد سے بچا، مہنگائی کی مار سے بچا، گندے پولیٹیشنز کی گندی پولیٹکس سے بچا۔ اس ملک میں رہنے والے تمام مذہب کے لوگوں کا ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو عاشق رسول بنا، ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ مدینے میں موت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے کریم یوسف بھائی کی تمام تر جائز مراد کو پورا فرما، ان کے رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما، انہوں نے جو مالی تعاون کیا مولا اسے قبول فرما۔ ہمارے یہ بزرگ ساتھی جو یہاں موجود ہیں، انہوں نے اپنی والدہ کے لیے دعا کی درخواست کی، مولا ان کی والدہ کو صحت اور سلامتی عطا فرما، ان کی والدہ کو اور ہم سب کے والدین کو، ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔